السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب ممبران کو درس ہشتم میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج جو ہمارا درس ہشتم ہے وہ وسائل شخصی کی مناسبت پر ہے۔ وسائل شخصی آپ نے کتاب اصلی جو کتاب تھی اس پہ آپ نے پڑھی تھی۔ آج ان کے ورک بک میں ہم وسائل شخصی سے جو جو چیزیں مرتب کی گئی ہیں یہاں پہ ہم پڑھیں گے اور ہم ہوم مارک کریں گے۔ شمارہ یک دیکھیں، از روی کلمه های زیر یک بار بنویسید۔ اب یہاں پر جو الفاظ لکھے گئے ہیں ایک ایک مرتبہ آپ نے آگے لکھنا ہے۔ مثلا پہلے لکھا ہوا ہے سوسن، تو آپ نے اسی طرح اسی طریقے سے لائن کے اوپر آپ نے یہ چیزیں لکھنے ہیں۔ جو الفاظ لکھے گئے ہیں اسی کے مطابق آپ لکھیں گے تاکہ آپ کے ہینڈ رائٹنگ ٹھیک ہو سکے۔ یہاں پہ جیسا آپ سے بار بار عرض کرتے ہیں کہ آپ یہ انجام دیں گے تو آپ زبان فارسی کو پڑھ لکھ اور اس میں گفتگو کر سکیں گے اگر آپ نے ورک بک بھی انجام دی۔ تو یہ لکھنے کا سٹائل بھی آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ فارسی فاؤنڈ کس طرح ہے، اور باقی جو ہوم ورک ہوگا وہ بھی آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ جائے گا کیونکہ آپ نے اصلی کتاب سے پڑھا ہوا ہوگا۔ رشتہ ریاضی، دمشق، 18 سال ہے، ثروت مند، گردن بند، گوشوارے، النگو، گران قیمت، انٹرنت، بعد، زیارت، لبنان، ہمسن و ہما پیما۔ خوب، شمارے 2 دیکھیں، سوال شمارے 2 باتوجہ بھی متن درس پاس ہو گئی۔ اگر اچھی طرح سے آپ نے درس کو پڑھا ہوگا تو آپ نے یہاں پر اس کا جواب دینا ہے جو سوال دیے گئے ہیں۔ مثلا سوال یہ دیکھیں، نام دوستان مریم چیست؟ جواب دینا ہے آپ نے نرگس چه چیزهایی دارد؟ سوسن برای درس خواندن به کجا می رود؟ سوسن در دانشگاه دمشق در چه رشته درس می خواند؟ نرگس از مریم بزرگتر است یا کوچکتر؟ سوسن و نرگس برای چه به ایران می آیند؟ تو ان کا آپ نے جواب دینا ہے اگر آپ نے اچھی طرح سے پڑھا ہوا ہوگا تو۔ خوب، شمارہ سے دیکھیں، مرتب کنید۔ اب آگے پیچھے الفاظ ہیں، ان کو آپ نے درست کرنا ہے، سیدھا کرنا ہے اور آپ کا ایک جملہ بن جائے گا۔ مثلا شمارہ 1 دیکھیں، ہمسن من هستیم دوستم و۔ شمارہ 2 دیکھیں، هدیه دوستانش علی از می آورد سوریه برای۔ شمارہ 3 دیکھیں، من هستم فرزند سے دارای دختر۔ اب ان میں آپ کو خود ہی درست کرنا ہے، دستور کے مطابق ایک آپ کو سیدھا کر کے دیتے ہیں جملہ۔ ویسے شمارہ 2 دیکھیں، دوستانش علی، ٹھیک ہے نا، درست کر رہے ہیں، دوستانش علی کیا ہو گیا؟ از سوریه برای، ہاں اب اس طرح بنائیں، علی از سوریه برای دوستانش هدیه می آورد۔ اب دیکھیں کتنا مشکل تھا، تو خود سوچ سمجھ کے ان کو آپ نے درست آگے پیچھے کرنا ہے۔ تو یہ 3 جملے ہیں آپ نے درست کرنا ہے۔ شمارے 4 دیکھیں، مانند مثال جواب دہید۔ اب مثال کو اچھے سے سمجھنا ہے، اسی طریقے سے آپ نے نیچے بھی درست کرنا ہے۔ مثال ہے، تو چه چیزی داری؟ کتاب کا اگر لیں تو من کتاب دارم، یہ جواب دینا ہے۔ اب استاد چه چیزهایی دارد؟ استاد کے پاس کیا چیز ہے؟ اب اینک پہ لے آنا ہے، اینک خودکار۔ استاد چه چیزهایی دارد؟ استاد مثلا آپ اینک دارد یہ آپ لکھ سکتے ہیں، استاد خودکار دارد یہ بھی آپ لگا سکتے ہیں۔ چه کسانی پاک کن و مداد تراش دارند؟ من و احمد بھی بنانا ہے آپ نے جملہ۔ پدرت چه چیزی دارد؟ ماشین۔ چه کسی خانه دارد؟ جواد۔ ان کو اپنے درست کرنا ہے۔ شمارے 5 دیکھیں، مانند مثال تبدیل کنید۔ مثال دیکھیں، این کلاس یک تابلوی بزرگ دارد۔ این کلاس دارای یک تابلو بزرگ است۔ یہ دارد اور دارائی پہ آپ نے یہاں پہ جملے کو دیکھنا ہے۔ شمارہ 1 دیکھیں، مدرسه آنها 9 کلاس دارد۔ تو کیا بنے گا؟ مدرسه آنها دارای 9 کلاس است۔ آقای زمانی دارای یک ماشین گران قیمت است. زینب یک گردنبند زیبا دارد. من دارای 2 پسر و 1 دختر هستم. اب جہاں پر دارای ہے تو وہاں پہ دارد لگا دیں، اگر جہاں پہ دارد ہے تو وہاں پہ آخر میں مثلا دارائی والا جملہ بنا رہے ہیں۔ شمارہ 6 دیکھیں، مانند مثال پاسخ دهید. مثلا آن آقا کیست؟ علی پدر دکتر بیمارستان۔ اب جملہ اس طرح بنانا جس طرح بنایا گیا ہے، آن آقا علی است، ایشان
پدرم است، ایشان دختر بیمارستان امام خمینی علیه السلام است. اب یہاں پہ شمارہ یک مثال کو آپ نے دیکھ لیا، اب شمارہ یک دیکھیں. آن خانم کیست؟ اب 3 جملوں میں آپ نے جواب دینا ہے. فاطمہ ہے، طلبہ بنت الہدا ہے، خواہر علی ہے. اب ان کو آپ نے مثال کو دیکھ کر یہ جملوں کا جواب دینا ہے. شمارہ 2 دیکھیں. این پسر کیست؟ مجتبی برادر مدیر دانش آموز. شمارہ 3 آن مرد کیست؟ دکتر محمدی پدر بزرگم رئیس بیمارستان. تو اگر آپ کو مثال سمجھ میں آ گئی ہوگی تو آپ یہاں پہ جملوں کا بھی جواب دے سکیں گے. شمارہ 7 جملے بے سازید. یہ الفاظ دیے گئے ہیں، ان الفاظ سے آپ نے جملے بنانے اپنی طرف سے فارسی زبان میں. شمارہ 1 دارایی، شمارہ 2 میگیرم، شمارہ 3 می آورد، شمارہ 4 رشته، شمارہ 5 2 روز بعد، شمارہ 6 6 کسانی. کوئی بھی آپ جملہ بنا سکتے ہیں. مثلا شمارہ 5 میں آپ بنائیں 2 روز بعد، مثلا من 2 روز بعد به ایران میروم، یا من 2 روز بعد به کشورم میرم، من 2 روز بعد کتاب میخوانم. یہ کوئی بھی آپ جملہ فارسی زبان میں بنا سکتے ہیں. شمارہ 8 دیکھیں. جملہ ہے زیرا کامل کنید. اب ان جملوں کو مکمل کرنا ہے، یہ نامکمل ہیں. بچے ہا سیب ہارا از بشکاب، ہاں جی ڈیش، یہ آپ خود ہی مکمل کرنا ہے. من مداد و خودکارم را به دوستم ڈیش. طلبه ها هر روز کتاب هایشان را به کلاس ڈیش. فاطمه مادر بزرگش را به بیمارستان ڈیش. برادرم از کتابخانه کتاب می آورد. اسی طرح آپ نے جملوں کو مکمل کرنا ہے. شمارہ 9 دیکھیں. یہ جدول ہیں جس طرح آپ کو پچھلی کلاس میں بتایا گیا کہ جدول آپ نے مکمل کرنا ہے. مثلا می گیراد پہلا ہے، مثلا من می گیرم، تو می گیری، او می گیراد. باقی بھی آپ نے ضمیریں لگا کر جملہ مکمل کرنا ہے. می برید، می دہی و برمی داری. شمارہ 10 دیکھیں. نام تصویرهای زیرا بنویسید. اگر آپ نے اچھی طرح سے وہ درس پڑھا ہوگا تو آپ کو وہ تصویریں ذہن میں ہوں گی، نام بھی یاد ہوگا. تو یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے، یہ ان کا نام نیچے لکھ لینا ہے. تو وہ یاد اچھی طرح ہوگا تو آپ کو میں یہاں نام لکھیں گے. تو ان کا آپ نے اچھی طرح سے ان کو دیکھ کر پڑھ کر اور ان پہ آپ نے خالی جگہ پہ نام لکھنا ہے. خوب، جب یہ آپ کو مکمل ہو جائے گا تو آپ کو نظر استاد دیں گے کہ آپ کے کتنے نمبر ہیں، کتنے اچھی طرح سے کون سا لیول ہے، ہائی لیول ہے، نارمل ہے یا لو لیول ہے. اس پہ آپ کو نمبر دیں گے. انشاءاللہ اگلی کلاس میں پھر ملاقات کریں گے. تو ہمیں یاد رکھا کریں. خدا حافظ ناصر.